بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے خاص خادم ہیں۔ 10 سال کی عمر کے تھے کہ ان کی والدہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اس لیے بکثرت احادیث مبارکہ ان سے منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منقول ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، مجھے اللہ کی دین کے سلسلے میں اتنا ڈرایا گیا شاید ہی کسی کو ڈرایا گیا ہوگا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور اللہ کے دین کی سلسلے میں ہی مجھے اتنی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی گئیں شاید ہی کسی کو اتنی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی گئی ہوں۔ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، اور کبھی کبھار ہم پر 30 راتیں اور 30 دن ایسے گزر جاتے تھے، یعنی مہینہ بھر ایسا گزر جاتا تھا کہ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، کہ نہ میرے پاس اور نہ ہی حضرت بلال کے پاس۔ حضرت بلال یہ بھی حضور علیہ السلام کی خادم تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا تھا، غلام تھے، حبشی غلام، اور خرید کر حضور علیہ السلام کے لیے انہیں وقف کر دیا تھا اور انہیں آزاد کر دیا تھا۔ یہ ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ سفر حضر کے ساتھ ہی تھے۔ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ نہ میرے پاس نہ حضرت بلال کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو کوئی جگر اور دل رکھنے والا حیوان، زندہ شخص کھا سکتا ہو۔ کبد عربی زبان میں جگر کو کہا جاتا، اس سے مراد کوئی زندہ شخص ہے، زندہ حیوان ہے، خواہ وہ جانور ہو یا انسان ہو، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو جانوروں کے کھانے کے بھی قابل ہو۔ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ، کبھی کچھ معمولی چیز ہوتی جسے حضرت بلال اپنی بغل میں چھپا کر رکھتے، بس وہی ہماری گزر بسر کا سامان ہوتا، اسی سے ہم کام چلا لیا کرتے تھے۔ بغل میں آنے والی چیز کتنی مقدار کی ہوگی جس کو انسان بغل میں رکھ سکے؟ ایک تو مقدار انتہائی معمولی ہوگی، بالکل معمولی سی مقدار اس کی ہوگی، کیونکہ بڑی چیز بغل میں رکھا جانا ممکن نہیں ہے۔ معمولی سی چیز مقدار میں بھی معمولی، اور چیز بھی کوئی ایسی نہیں ہوگی جو عام طور پر لوگ کھاتے ہوں۔ بس اوقات خشک چمڑا جو ہے پیس کر کھا لیا جاتا، پتے وغیرہ خشک کر کے پیس کر یا بھگو کر کھا لیے جاتے، یا کوئی اور چربی ٹائپ کی چیز اس قسم کی میسر ہو جاتی تو اسے استعمال کر لیا جاتا۔ مہینہ بھر ایسا گزر جاتا۔ دین کے لیے حضور علیہ السلام کی مشقتیں، تکالیف
حضرات صحابہ رضوانُاللہ تعالی علیہم اجمعین کی مشقتیں اور تکالیف یہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں۔ حکایات صحابہ پڑھیں، پتہ چل جاتا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کے حصول کے لیے کس قدر تکالیف سہی ہیں، کس قدر مشقتیں جھیلی ہیں۔ خود حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ مکہ مکرمہ کی پوری 13 برس کی زندگی تکالیف کے اندر، مشقتوں کے اندر گزری ہیں، ایذاؤں کے اندر گزری ہیں۔ حضور خود فرما رہے لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، اتنا مجھے ڈرایا گیا، جان کی دھمکی، مال کی دھمکی، ہر اعتبار سے دباؤ، تنے تنہا کھڑے تھے، اکیلے اس دین کے سفر کو لے کر چلے، کوئی آپ کا ہم نوا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ قافلہ بنتا گیا، ایک آدمی تنے تنہا اس معاشرے کے اندر جو ان پڑھ جاہل دیہاتیوں گنوار لوگوں کا، چرواہوں کا جو ہے قافلہ اور علاقہ جو انتہائی سخت دل اور سنگ دل مشہور تھے، پڑھا لکھا معاشرہ نہیں، جاہلیت کا زمانہ ہے، لیکن اس میں اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے سارے دباؤں، ساری تکالیف کو برداشت کیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، کتنی ایذائیں پہنچائی گئیں، حضور فرما رہے ہیں کہ شاید ہی کسی کو اتنی ایذائیں پہنچی ہوں گی، وہ بھی دین کی خاطر، دین کی نشر و اشاعت کی خاطر۔ مکہ مکرمہ میں ایذائیں ہوں، طائف کا سفر ہوا، وہاں کے اوباش نوجوانوں نے جو تکالیف اور ایذائیں پہنچائی وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پتھر مار مار کر پورے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا، جوتے خون سے ایسے اٹھ گئے کہ اسے اتارنا تک بھی مشکل ہو گیا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس سفر میں ساتھ تھے، کبھی آگے سے حضور کو بچانے کی کوشش کرتے، کبھی پیچھے سے حضور کو بچانے کی کوشش کرتے، آگے پیچھے ہر طرف سے اوباش نوجوان پتھروں کی بارش کر رہے۔ پھر وہ الگ زبان سے گالم گلوچ، برا بلا، اظہار ثانیوں والی بات، نازیبا گستاخانہ گفتگو، یہ سارے سلسلے چلے۔ حضور علیہ السلام نے ان سب کو برداشت کیا۔ تو لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اس دین کے سلسلے میں جتنی ایذائیں حضور نے اٹھائی شاید ہی کسی نے اٹھائی ہو۔ آج ہمیں جو پکا پکایا دین مل گیا آسانی کے ساتھ، ماں کے پیٹ سے ہی ہم ایمان والے ہی پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آسانی سے آج ہی ہمیں دین میسر ہے۔ مساجد کے اندر دین مل رہا ہے، مدارس کے اندر دین مل رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہر سال علماء فارغ ہو رہے ہیں۔ اس سال بھی جو وفاق المدارس دینی مدارس کا ایک بورڈ ہے جو بڑا، 6 لاکھ سے اوپر علماء فارغ ہو رہے ہیں، 6 لاکھ، اور اس طرح لاکھوں میں ہی حفاظ کرام بچے ہیں جو حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو دین آسان ہے، بس ہم میں کمی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو، اپنے اولاد کے اوقات کو دین کے حصول کے لیے فارغ نہیں کرتے۔ خود کو ہم نے دنیا میں اتنا مشغول کر دیا کہ دین کے حصول کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں، حالانکہ ہمارے اوقات کی تقسیم ہونی چاہیے۔ کچھ وقت ہم دنیاوی مشاغل کے لیے رکھتے ہیں، کچھ وقت ہم دین کو حاصل کرنے، دین کو پڑھنے کے لیے رکھتے ہیں، اور اس کو اپنی اولین ترجیحات میں بناتے ہیں۔ ان حضرات کو تو یہ دین مشقتوں کے ساتھ ملا، اللہ نے ہمیں راحتوں کے ساتھ دیا ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور اللہ سے اس کی قدردانی کی توفیق مانگنی چاہیے۔ پھر یہ ایک طرف فقر و فاقہ، کھانے کی چیزوں کا مفقود ہونا، 30 دن یعنی پورا مہینہ ایسا گزر رہا ہے، چولہا جلنا تو دور کی بات، کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے
جس کو عام طور پر کوئی انسان یا دل رکھنے والا حیوان کھا سکتا ہو۔ کس قدر مشقتیں اور تکالیف ہیں ہم شاید لفظوں میں بیان کر سکیں، لیکن اس کا احساس ہم نہیں کر سکتے، ان تکالیف کا احساس نہیں کر سکتے۔ بس حضور علیہ السلام یہ باتیں بتلا کر صرف یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس دین کی قدر کریں۔ اللہ نے جو ہمیں ان حضرات کی مشقتوں اور تکالیف کے بعد ہمیں پکا پکایا دین دیا ہے، اس دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس دین کو اپنی نسلوں تک، اپنی اولادوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، جو ان حضرات کی مشقتوں اور تکالیف کے بدلے میں اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو عطا کیا ہے۔ لہٰذا اپنے روز مرہ کے اوقات میں کچھ نہ کچھ وقت ہمیں قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو ٹھیک کرنے کے لیے نکالنا چاہیے۔ جس طرح خالی خولی قرآن کا پڑھنا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی ادائیگی بھی درست ہو، ادا کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ بھئی ادا کیسے کرنا ہے، اس کو پڑھنا کیسا ہے، اس کی تجوید اور الفاظ کی ادائیگی کس انداز کی ہونی چاہیے۔ بس اوقات بچپن کا پڑھا ہوا غلط سلط وہ ہماری بڑھاپے تک، بچپن تک چل رہا ہوتا ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس و پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کچھ اوقات روز مرہ کے جہاں کی چیزوں کے لیے ہم سرمایہ وقف کرتے ہیں، اوقات نکالتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تو قرآن کو، دین کو سیکھنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت ضرور اپنے روز مرہ کے اوقات میں سے نکالیں۔ یہ دین کا بھی حق ہے، اللہ اس کے رسول کا بھی حق ہے، حضرات صحابہ نے، خود حضور نے جو مشقتیں سہی ہیں، تکالیف سہی ہیں، اس کا بھی حق ہے۔ اس حق کی ادائیگی کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا، وصلى الله تعالى على خير